ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹس لیسن سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے مستقل مزاجی، جسے انگلش میں کنسسٹنسی کہتے ہیں اور عربی میں استقامت کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی اچھے کام کو شروع کرے تو پھر 2-4 دن کرنے کے بعد اس کو چھوڑ نہ دے، بلکہ اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ ڈیلی بیسس کے اوپر کرتا رہے، باقاعدگی کے ساتھ۔ دنیا کے اندر آپ کو جہاں بھی کوئی بڑی کامیابی نظر آ رہی ہے، کوئی بڑا مارکا نظر آ رہا ہے، وہ کوئی ایک آدھ دن کی بات نہیں ہوتی، اس کے پیچھے سالہ سال کی محنت ہوتی ہے اور سالہ سال کی کنٹینیوس اسٹرگل اور ایک جد و جہد ہوتی ہے۔ ہم اس کے صرف اس واقعے کو ہوتا ہوا دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے پیچھے اسباب کی کڑیاں کب سے ملائی جائیں۔ مثلا کولمبس نے امریکہ فتح کیا، اب یہ کہنے کی حد تک یہ 5 الفاظ پر مشتمل جملہ ہے جس کو بولنے میں شاید میرے 5 سیکنڈ سے بھی کم لگے، لیکن کیا یہ اتنا ہی آسان معاملہ ہے؟ ذرا کرسٹوفر کولمبس کی ہسٹری کو پڑھ کر دیکھیں، پورے 20 سال کی اسٹرگل تھی جس کے اندر کئی ناکامیاں بھی آئیں سامنے، مگر وہ کنٹینیوسلی مستقل مزاجی کے ساتھ لگا رہا اور 20 سال کی جد و جہد کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ وہ اپنا مقصد کو حاصل کر سکے۔ تو یہ مستقل مزاجی بڑی اہم چیز ہے کامیابی کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ خود اللہ رب العزت کو بھی یہ صفت بہت پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حب الاعمال الی اللہ ما داوم صاحبہ علیہ فإن قل۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال میں سے وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جس پر اس کا کرنے والا ثابت قدمی کے ساتھ چل رہا ہو، اور فرمایا وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ مقدار کے اندر وہ عمل تھوڑا ہو، لیکن یہ ہے کہ بندہ اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کر رہا ہو۔ یہی مزاج حضور علیہ السلام کا ہے۔ تقریباً اسی طرح کے الفاظ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور علیہ السلام کے حوالے سے بھی منقول ہے کہ آقا دو جہاں کو وہ عمل بہت زیادہ پسند تھا کہ جس پر انسان مستقل مزاجی کے ساتھ چلتا رہے، 2-4 دن بعد کرنے کے اس کو چھوڑ نہ دے۔ تو یہ بہت ضروری صفت ہے جو انسانی زندگی کے اندر، دیکھیں بہت سارے لوگ زندگی میں بہت کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور بہت کچھ کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جب بھی کسی کام کو وہ شروع کرتے ہیں 2-4 دن گزارنے کے بعد ان کے ارادوں کے اندر وہ کمزوری آ جاتی ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو رواں دواں نہیں رکھ پاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ بے شمار لوگ راست روی کی زندگی پر چلنا چاہتے ہیں اور کئی لوگوں نے کئی مرتبہ کوشش بھی کی، لیکن 2-4 دن کے بعد تھک گئے۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ 3 ٹپس اس حوالے سے دے رہا ہوں اور تینوں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 ہے زندگی کے اندر کسی مینٹور کا ہونا، کسی گرو کا، کسی قائد کا ہونا، کوئی شخص جو آپ سے اچھا ہے، جو آپ سے زیادہ جاننے والا ہے اور آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے اور آپ کو اس پر اعتماد ہے۔ ایک ہوتا ہے ٹیچر عام طور پر صرف تعلیم تک رہتا ہے محدود، مینٹور جو ہوتا ہے جو ساتھ آپ کو تعلیم بھی دے رہا ہوتا ہے اور ساتھ آپ کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، گویا آپ کو انگلی سے پکڑ کر ساتھ ساتھ چلا رہا ہوتا ہے، جو ساتھ آپ کو ایک طرف کوئی تھیوری دیتا ہے، ساتھ آپ کو کچھ پریکٹیکل بھی بتا کر اس پر چلنے کا ایک طریقہ سکھا اور سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو زندگی کے اندر اگر ایک مینٹور آ جائے نا تو پھر وہی معاملہ ہوتا ہے کہ علامہ نے کہا تھا اگر کوئی شعیب آ جائے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اور دوسری چیز ہے انسان اپنی کمپنی کو، اپنی صحبت کو دیکھے کہ میں کن لوگوں کے اندر میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، چونکہ صحبت کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ آقا نے فرمایا رجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، فلینظر احدکم من یخالل الیہ، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دوستی لگا کس سے رہا ہے۔ بہت سارے ملاقاتیں ہماری غیر اختیاری ہوتی ہیں، ایک بندہ بزنس کرتا ہے تو کئی لوگوں کو ملنا ہے، جاب کرتا ہے، دفتر میں جاتا ہے، وہاں کئی لوگوں کو ملنا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں یہ صحبت سے مراد ان صحبتوں کی جو انسان اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ لگاتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے حلقہ احباب میں شامل کرتا ہے، اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ مسافر ہیں جنت کے اور بیٹھ رہے ہیں ان لوگوں کے درمیان جو جہنم والے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کا اپنا فیوچر بھی خطرے ہے۔
اور تیسری چیز ہے خود احتسابی. روزانہ رات کو سونے سے چند منٹ پہلے چند منٹ انسان ضرور اپنے دن بھر کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیں کہ آج میں نے کیا پایا, کیا کھویا, کہاں کہاں میری لائف گزری, کہاں کہاں وقت کو سپینڈ کیا. رات کو تو یہ کام ضرور کرے, اور اگر ممکن ہو تو دن میں بھی 1-2 مرتبہ اس کام کو کر لیا جائے تو اس کے بھی بڑے حوصلہ افزا نتائج مرتب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سوچنے, سمجھنے, یاد رکھنے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.